اور اس کے رسول کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے۔ قرآن حکیم میں بہت سی آیات میں خداوند عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اور ایک جگہ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ اے انسان میرا شکر بھی کر اور اپنے ماں باپ کا شکر بھی ادا کر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اب جوانی میں تو والدین خود کماتے ہیں، اولاد کی خدمت کرتے ہیں، تو اس کا تو ذکر اللہ نے نہیں فرمایا، مگر اللہ کریم فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر کلاہما او احدہما، کہ اے انسان تیری زندگی میں تیرے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک مت کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات مت کرو جو انہیں ناگوار ہو، ناپسند ہو، جس سے ان کا دل دکھتا ہو۔ ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عادت بچوں جیسی ہو جاتی ہے جب زیادہ بوڑھا ہوتا ہے، تو ایک معمولی بات کو بہت بڑی بات سمجھتا ہے، یا ایک بات بار بار کہتا ہے، تو فرمایا جو کچھ بھی کہیں انہیں جھڑکنا نہیں، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے تعظیم سے گفتگو کرنی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اولاد سمجھتی ہے یہ چیز اچھی ہے، والدین سمجھتے ہیں یہ اچھی ہے، تو اختلاف رائے تو کر سکتا ہے، مگر ادب اور تعظیم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اختلاف رائے بھی کرنا ہے تو گفتگو تعظیم سے کرنی ہے، ادب سے کرنی ہے۔ تفصیل تو حضور منبر پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین۔ صرف ایک حصہ بیان کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ آمین۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسی بات کہی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کہی، کیونکہ آمین کا معنی بھلا کیا ہے؟ قبول کر۔ جب امام دعا کرتا ہے تو مقتدی کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کو قبول کر، یا اس کا معنی ایسا ہی ہو، تو اس کا معنی بھی قبول ہی کر۔ تو یہ تو کسی دعا کے بعد کہا جاتا ہے، صرف آمین کا تو بظاہر کوئی مطلب نہیں بنتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے آج وہ بات کی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ بندہ خدا کی رحمت سے دور ہو جو ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے،
تو میں نے کہا آمین۔ اب خود غور فرمائیں، جبریل ہوں دعا کرنے والے، مصطفیٰ ہوں آمین کہنے والے، تو قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم میں اجابت پہلا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایسی نیکی ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایسی نیکی ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کا اجر، اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اور ماں باپ کا دل دکھانا یہ ایسا گناہ ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور انہیں ان کی خدمت کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ خدمت تو بڑی بات ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قابل توجہ، ما من ولدن بارن ینظر الی والدیہ نظر رحمت الا کتب اللہ لہ حجۃ مبرورۃ او کما قال۔ جو فرما بردار اولاد، کیا کہا؟ جو محبت کی نظر سے، پیار سے ایک مرتبہ ماں باپ کو دیکھے، دو چیزیں، ایک ہے اولاد فرما بردار ہو، دوسرا دیکھے پیار سے، محبت سے، تو ایک مرتبہ دیکھنے سے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ ایک مقبول، ان حج تے کتنے پیسے لگتے بھائی؟ اور پھر مشقت کتنی ہوتی ہے؟ کتنے دن منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں طواف کرو، سعی کرو، اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جاؤ، اور پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ قبول ہے یا نہیں۔ اللہ کے گھر سے امید سب کو رکھنی چاہیے، مگر یقین تو نہیں ہوتا۔ چلو بات سے بات آ گئی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانتا نا، مگر اس کی ظاہری دلیل کیا؟ قبول ہونے کی ظاہری دلیل کیا ہے؟ کہ اگر حج کرنے کے بعد نیکیاں پہلے سے بڑھ جائیں، گناہ ختم ہو جائیں یا چھوٹ جائیں، سمجھو قبول ہے۔ یہ بھی بظاہر علامت ہے۔ اور اگر حج کرنے کے بعد گناہ پر دلیر ہو جائیں، نیکیاں کم ہو جائیں، سمجھو کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ بھی ظاہری علامت ہے، باقی حقیقت تو اللہ کریم جانتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج کرنے میں کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے، پھر بھی یقین نہیں، امید غالب رکھنی چاہیے، اللہ کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا چاہیے نا، مگر یقین کامل تو نہیں ہوتا۔ لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو انسان ماں باپ کا فرما بردار ہو، ایک مرتبہ پیار سے، محبت سے، رحمت سے ماں باپ کو دیکھے تو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دیتا۔ آگے سنیے، حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی، وَإِن نَظَرَ مِئَةَ مَرَّةٍ، کہ یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا اللہ اطیب و اکبر
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ثواب کی کمی نہیں، تم دیکھتے جاؤ وہ ثواب دیتا جائے گا۔ کتنا سستا سودا یار، سستا سودا ہے کہ نہیں؟ تو وہ آدمی خوش قسمت نہیں ہے جن کے ماں باپ زندہ، لیکن ایک شرط ہے کہ فرما بردار دوجا دیکھے پیار سے، تو پھر کھلا ہے فیض کا چشمہ نہا لے جس کا جی چاہے، یہ سودے ہیں مقدر کے، اور آگے الفاظ دیکھیں قرآن کے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی سے، رحمت سے اپنے بازو بچھا دے۔ وَخْفِض جھکا دے، بچھا دے، جناح اصل میں پروں کو کہتے ہیں، تو انسان کے بازو، یعنی اس کا مطلب ہے ان کے لیے سراپا عجز بن جا، سراپا نیاز بن جا، اور سب کچھ کر کے بھی نا حق نہیں ادا کر سکتا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا مانگ، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، عرض کر اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، کما جس طرح رب یعنی مجھے انہوں نے پالا ہے، صغیرہ بچپن میں۔ تو ہر آدمی اپنا بچپن یاد کرے نا، ماں باپ کتنے نخرے اٹھاتے ہیں۔ بعض اوقات بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں باپ ایسی حرکتیں کرتا ہے، دور سے لگتا ہے بندہ کوئی پاگل ہے۔ یہ ہر ایک آدمی کو ایسے واسطہ پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ تو دور جیسے، چلو یہ تو بات نہیں، میں کئی دفعہ مذاق سے کہتا ہوں کہ دولہے نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا، اگر پیچھے برات نہ کلہ جا رہے ہو کہنے پاگل جا رہے ہیں۔ دولہے نے جو لباس پہننا ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ برات نہ ہو، کلہ بندہ ہے جو لباس پا کے جانتے کی کہو گے بنا؟ بس وقت کی بات ہوتی ہے، ہر شے اپنے ٹائم نال ہی سجدی ہے، ہر شے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بچے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے، تو بدبخت ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی نافرمان ہوتی، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور انہیں خدمت کی توفیق ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا دنیا میں بھی اللہ اس کو بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی بدلہ دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ماں باپ کو دکھ دینے والا کبھی سکھ نہیں پا سکتا۔ ماں باپ کو دکھ دینے والا، اللہ نے فرمایا انشکر لی، اے انسان میرا شکر بھی ادا کر، والے والدہ کا، اور میرے اپنے ماں باپ کا شکر بھی ادا کر۔ تو والدین کا شکر کیا ہے؟ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے حکم کو پورا کیا جائے۔ ہاں، ماں باپ کی شریعت کے خلاف بات ماننا جائز، مثلا دیکھیں نا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات ماننا جائز نہیں، کیونکہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ سب سے پہلا حق اللہ رسول کا، اس کے بعد ماں باپ کا۔ تو ماں باپ بالفرض کوئی ایسا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہے تو وہ ماننا جائز نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا، سعد بن معاذ ہیں یا سعد بن وقاص ہیں، یہ ذہن سے اتر رہا ہے۔ تو والدہ کافرہ تھی، والدہ نے کہا کہ تو اپنا آبائی دین چھوڑ کے، باپ دادے کا دین چھوڑ کے تو نے نیا دین اختیار کر لیا، تو اپنے اصلی دین میں واپس آ جا۔ اس نے کہا میں تو نہیں آتا۔ ماں نے کہا اگر تو اپنے دین میں واپس نہیں آئے گا نا، نہ میں کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی،
تیرے سر چڑھ کر بھوکی پیاسی مر جاؤں گی اور لوگ تجھے تانے دیا کریں گے کہ یہ ماں کا قاتل ہے۔ انہیں یہ کیا تو کھانا پینا بند کر دیا۔ وہ آج کل کے سیاسی لیڈروں کی بھوک ہڑتال تو تھی نہیں، آج کل کے سیاسی لیڈروں کی بھوک ہڑتال حقیقی بھوک ہڑتال تھی۔ تو جب بندہ کھائے گا نہیں تو کب تک اس کا جسم ساتھ دیتا ہے؟ جب حالت غیر ہوگی نا تو آپ اپنی ماں کے پاس کے قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا ماں تو 100 مرتبہ مرے 100 مرتبہ جیے، میں نے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا، چاہے کھا چاہے نہ کھا۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، سارے کوئی پڑھ لو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، سوکھا مانا ہر شے نالوں پیارے، متاع عالم ایجاد دنیا دی ہر شے نالوں۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر باپ، مادر ماں، برادر ایک سوکھا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے۔ فرمایا اے ماں تجھے 100 مرتبہ جان ملے، تو 100 مرتبہ جیے 100 مرتبہ مرے، میں نے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جب ماں نے دیکھا کہ ایڈا پکا ہے تو مڑنا ہی نہیں تو انہیں کھانا پینا شروع کر دیتا۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ماں کھاندی نہیں سی تو زبردستی موج کو لکڑی پاکنے شے پاندے سی، تو وہ اتنی پکی سی، مگر انہوں نے کہا میں نے بالکل نہیں۔ تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اور دیکھیے اللہ کی نظر میں کفر و شرک سب سے بڑا جرم ہے، ہر گناہ کی بخشش ہے، کفر اور شرک کی بخشش۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ اس کی مرضی ہے جس کو چاہے معاف فرما دے، وہ پابند نہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، جو کفر کی حالت میں مر گئے اللہ ان کی بھی بخشش نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش ہے۔ اب ماں باپ ہو سکتا ہے کہ چلو گناہ گار ہوں، بد کردار ہوں، سیاہ کار ہوں، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کے لیے پھر بھی واجب التعظیم ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہیں تو اللہ جانے وہ جانے، تو اولاد کے لیے گناہ کے باوجود، کفر کے باوجود بھی تعظیم لازم ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تجھ پر وہ دباؤ ڈالیں کہ تو شرک کرے تو ان کی بات نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی کفر کے باوجود حسن سلوک کا حکم ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں باپ کہے نا مجھے بت خانے چھوڑا تو نہیں چھوڑ سکتا، اگر کہے کہ بت خانے سے گھر پہنچا دو تو گھر پہنچا سکتا ہے،
کیونکہ پہلی صورت میں اعانت علی الکفر ہے، کفر پر مدد کرنا ہے، وہ جائز نہیں، اور بت خانے سے گھر پہنچا سکتا ہے، گھر سے بت خانے نہیں پہنچا سکتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے مجرم ہوں، کافر سے بڑا مجرم کوئی نہیں خدا کی بارگاہ میں، مشرک سے، تو پھر بھی دنیا کے معاملے ان کو کسی دنیا روٹی کپڑے مکان یا جس چیز کی ضرورت ہے، اولاد پر فرض ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کرے، اولاد پر فرض ہے کہ ان کی اب ہمارے یہاں ہوتا ہے، چلو بات سے بات ہے کہ جب ماں 7-8 آج کل تھوڑے ہوتے، پہلے زیادہ اولاد ہوتی تھی نا، تو سب کو پالتی تھی کہ نہیں، تو جب بوڑھے جاتے تو ایک پوت کہتے ہیں ماں میرے والا جائے، دو جگہ کہتے پیوا میرے والا جائے، ایسا میں نے کی جگہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ مار کے جب چار نے جدا ہونا تو زندگی میں جدا کر دیتے ہیں، وہ مر کے تو انہوں نے جدا ہونا ہی ہوتا ہے، وہ زندگی میں جدا کر دیتے ہیں، کوئی اتنی وہ توقع نہیں کرتے کہ ان کو ایک جگہ رہنے دیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو خوش قسمتی یہ ہے کہ ہر حال میں ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ میں تفصیل میں تو نہیں جاتا، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ وہ ایک صحابی تھے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا، حضرت علقمہ، آخری وقت ہے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، پڑھنے کی کوشش کرتے نہیں نکلتا، تو فرمایا پتہ کیا تھا کہ ماں ناراض تھی، تو حضور نے طریقہ کیا کیا کہ ماں کہ میں نے اس پر، یہ چونکہ میری بات نہیں مانتا تھا، بیوی کی بات مانتا تھا، بیوی کو میری بات پر ترجیح دیتا تھا، میں اس پر راضی نہیں ہوگی، تو جب تک ماں نہیں راضی ہوگی گال نہیں بنے گی۔ پھر حضور نے کہا کہ چلو لکڑیاں جلاتے ہیں، اس کو لکڑی میں ڈال دیتے ہیں، آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تو معاف نہیں کرے گی نا تو پھر یہ جہنم میں جا کے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ عرض کیا حضور میں اسے معاف کرتی، ماں بھی ناراض انہوں نے معاف کرنا کیڑا اوکھا کام ہے یار، بالفرض ماں بھی ناراض ہو تو انہوں نے راضی کرنا اوکھا کام ہے۔ ایک باری بندہ تسی رو کے پیر پھڑو نا اس نے راضی ہو جانا، راضی کرنا بندہ چاہے تو ماں باپ کو راضی کرنا تو سب کوئی ہوگے، ماں باپ سخت بھی ہوتے ہیں، سنا ہے کئیوں کے بارے میں، لیکن کوئی کوشش کرتا رہے تاکہ رب دا مجرم تیرے میں یا اللہ میں بڑی کوشش کی تھی۔ بہرحال دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ والد گرامی کے انتقال ہوں۔ 6 سال کی آپ کی عمر تھی کہ والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوں۔ آپ نے والدین کو اپنے جوانی کے عالم میں نہیں دیکھا، نہیں آئے، دنیا میں موجود نہیں تھے۔ صحابہ کا مجمع ہے، حضور جلوہ فروز ہے، ایک عورت حاضر خدمت ہوتی ہے، حضور سرو قد کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے چادر بچھاتے ہیں، انہیں چادر پر بٹھاتے ہیں، ان سے گفتگو فرماتے ہیں، جب تک وہ موجود رہتی ہیں کسی اور طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں۔ جب ان کا کام ہو گیا حضور رخصت کرنے کے لیے دور تک تشریف لے جاتے ہیں۔ کسی کو جس کو نہیں پتا تھا اس نے پوچھا یہ خوش قسمت عورت کون ہے کہ جن کی تعظیم نبیوں کا سردار امام الانبیاء خود نیچے بیٹھتا ہے، انہیں چادر پہ بٹھاتا ہے، تعظیم کے لیے دور تک رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ سیدہ حلیمہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا تھا۔ تو علماء فرماتے خود سوچو کہ اگر حضور کی جوانی کے عالم میں آپ کے سامنے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طاہرہ موجود ہوتی تو آپ ان کی کیسی تعظیم کرتے؟ وہ حضرت حلیمہ جنہوں نے فقط دودھ پلایا ہے، وہ بھی اجرت کے لالچ میں، تو میرے آقا ان کی اتنی تعظیم کریں، تو پھر جو ماں باپ کی گستاخی کرتا ہے یا ان کی خدمت نہیں کرتا وہ پھر کہے میں حضور کا محب ہوں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر چلا جائے،
اور دیکھیے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر، توقیر میں نے عزت، بڑی تو نے توقیر، سارے بولتے چنگے رہو گے، بڑی تو نے توقیر کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ، کہ ہے تو محمد کی دائی۔ ایک حدیث بیان، ایک بندہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ اصب تو ذنبًا عظیمًا فہل لی من توبہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ آقا نے نہیں پوچھا کیا گناہ ہے، تو حضور نے پوچھا حل لک من ام، کیا تیری ماں زندہ؟ عرض کیا ماں تو زندہ نہیں ہے۔ فرمایا حل لک من خالۃ، کیا تیری خالہ ماں کی بہن ہے؟ عرض کیا خالہ تو ہے۔ فرمایا جا تو اس کے ساتھ نیکی کر، اللہ تیرا بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دے۔ ماں کی نسبت خالہ سے نیکی کرنے سے بڑے سے بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، تو ماں کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنے گناہ معاف کرے گا یار؟ ماں کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنے گناہ معاف کرے گا۔ اس لیے جن کے ماں باپ ہیں نا، ان کو غنیمت سمجھ کے ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور دنیا اور اپنی دنیا بھی بنانی چاہیے اور آخرت بھی سنوارنی چاہیے، ورنہ خطرہ ہی خطرہ ہے، خدشہ ہی خدشہ ہے۔ تو دنیا سے جب ماں باپ چلے جائیں تو پھر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میرے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان سے حسن سلوک کا کیا طریقہ ہے؟ کئی طریقے ایک ہی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اکرام و صدیقہما، ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا گویا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ ماں کی سہیلیوں کی تعظیم، باپ کے دوستوں کی تعظیم کیا ہے؟ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور یاد رکھے چچوں سے اکثر لڑائی ہوتی ہے، حالانکہ حضور نے فرمایا ام الرجل سن وہ ابھی ہے، باپ کا چچا باپ، آدمی کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے۔ سنو کہتے ہیں ایک مڈ ہے نا، دو شاخہ نکل تو وہ سنو ہوتا ہے، تو دونوں مڈ تے دادا تے ایک ہی ہوں نا، تو اب دو شاخیں ہیں، تو جس طرح باپ کی تعظیم ہے اس طرح چچے کی بھی تعظیم ہے۔ جس طرح ٹائم لگے ایک چھوٹی سی گل سنا نا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے جا رہے ہیں، راستے ایک میں بدو دیہاتو پینڈو ملیا، اب سواری سے اترے، اس کو پگڑی دی، نذرانہ دیا، آپ کے پاس دو سواریاں تھیں، ایک سواری بھی اسے دے دی۔ کسی نے کہا حضور یہ معمولی آدمی ہے، اتنے تعظیم کا حقدار تو نہیں ہے جتنی آپ نے اس کی تعظیم کی ہے، قابل توجہ۔ آپ نے فرمایا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، یہ میرے باپ کا دوست نہیں، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا۔ تو جب باپ کے دوست کی اتنی تعظیم ہے تو ماں باپ کی کتنی تعظیم ہو۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خدمت کریں، اور جن کے نہیں ہیں وہ ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اس بعد میں ہمیشہ کر دوں، پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے گویا اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور کسی شے نال حق ادا ہو سکتا، اور اس اوکھا کام ہے کہ اوکھا بھی۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔